اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز شیطان کی کمر توڑتی ہے۔ جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے نامہ اعمال میں فوراً نیکی لکھ دیتے ہیں۔ مگر نماز سے پہلے 6 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ نمازی حضرات کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نماز سے پہلے 6 چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان کرے تو پھر 7ویں نمبر پہ نماز ہے، پھر جا کے نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی، ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی، پھر نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو منظور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے 6 چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان لازمی پورا کرے پھر نماز پڑھے، پھر نماز پڑھے گا، پھر اس کو اجر بھی ملے گا، پھر اس کی اثرات، اس کی برکات بھی تو انہیں نظر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے۔ لا تعبدون الا اللہ مطلب یہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان جب بھی عبادت کرے، جس وقت بھی عبادت کرے، جس لمحے بھی انسان عبادت کرے، انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے فقط اللہ کی رضا کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں۔ جب انسان کے ذہن میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہوگا میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگ مجھے بہت نمازی کہیں گے، تہجد گزار کہیں گے، بہت مجھے عبادت گزار کہیں گے، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کی عبادت اس کے منہ کے اوپر مار دیں گے، کیونکہ ایسی عبادت اللہ کو قبول نہیں جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کی جائے۔ عبادت وہی قبول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہ عبادت قبول ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب بھی عبادت کرو، جس وقت بھی کرو، جس لمحے بھی کرو، دن کرو یا رات کرو، صبح کرو یا شام کرو، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بات کو غور سے سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی جدھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ ادھر بھی دیکھیے پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیکھیے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے والدین اس سے راضی ہیں پھر اس کی دنیا بھی ٹھیک، آخرت بھی ٹھیک، اور پھر انسان کامیاب ہے۔ اگر کسی کا والدین ناراض ہیں پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر اس کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے والدین ناراض ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی مرضی عبادت کرے، اگر والدین ناراض ہیں پھر کوئی عبادت قبول نہیں، فرشتے اس کی عبادت کالے کپڑے میں بلیٹیں گے، ولیٹ کے اس کے منہ کے اوپر مار دیں گے، کیوں؟ اس کے والدین اس کے اوپر ناراض ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیوانہ، آپ کا پروانہ، آپ کو ماننے والا، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا، وہ ابھی اس کا آخری وقت ہے، زبان کے اوپر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے ساتھ لے چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی اپنے دیوانے کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دیوانہ پڑا ہوا ہے، آگے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ کہتے نہیں زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا اس کی ماں یا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں وڈیری ہے، وہ زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم کیا، لوگوں نے ماں کو بلایا، ماں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس سے تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ماں کہنے لگی، وڈیری ماں، بوڑھی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، مجھے گالی نکالتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا بہت دل دکھایا، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تم معاف کر
دے، اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت تکلیفیں دی ہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی اور تیری آنکھوں کے سامنے لکڑیوں کے ساتھ آگ لگا کے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، پھر کیا سوچے گی، پھر تیرے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں تو بہت دی ہے، دل تو بہت دکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ماں ہوں نا، محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو میں معاف کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خاطر میں نے اس کو معاف کیا۔ جب ماں نے یہ جملہ کہا اسی وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گیا، روح پرواز ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اے صحابہ، جس کے والدین دنیا میں رہتے ہوئے اس سے راضی ہوگے اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، پھر اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا۔ جس کے والدین ناراض ہوں گے پھر اللہ کا حبیب بھی ناراض ہے، پھر اللہ بھی ناراض ہے، پھر اس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ چاچے، مامے، تائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ آج کل ہم نے ایک نئی بات کی ہے، آج کل ہمارے زبانوں میں ذہنوں میں ایک ہی بات سوار ہے، چاچے کو کہتے ہیں یہ شریکہ ہے، مامے کو کہتے ہیں یہ شریکہ ہے، خالہ اور پھپھی کو کہتے ہیں یہ شریکہ ہے۔ اگر کسی کا کام خراب ہو جائے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کاش شاید لگتا ہے میرے چاچے نے کوئی دم کیا ہوگا، میری خالہ نے دم کیا اس لیے میرا کام خراب ہو گیا، میری طبیعت خراب ہوگی۔ جب سے یہ میری خالہ یا چاچا میرے گھر سے گیا ہے اس وقت سے میرا سر درد ہونا شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ محبت کرو۔ اگر دنیا میں والدین نہیں ہیں اپنے والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں، باپ کے بھائی ہیں ان سے محبت کرو، ماں کے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان سے محبت کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتی جگہ سے ایک جگہ پہ رک گئے، جب رک گئے دیکھتے کیا ہیں، ایک ضعیف العمر سفید داڑھی والا بابا جی ایسے کھڑے ہیں، نہ اس کے پاس آسا ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، نہ تن کے اوپر لینے کے لیے لباس ہے۔ حضرت عباس اتر کے حضرت عباس نے کھانا کھلایا، حضرت عباس نے پھر اپنی چادر بھی دی، پھر حضرت عباس نے تھوڑی دیر گزرے، حضرت عباس نے اپنی جیب سے اشرفیہ نکالی وہ بھی اس کو ضعیف العمر آدمی کو دے دی، پھر حضرت عباس نے اپنی سواری بھی دے دی۔ ساتھ چلنے والا جو انسان تھا، آدمی تھا، کہنے لگے آپ نے ساری چیزیں اس کو کیوں دے دی، یہ کون ہے، کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں کوئی رشتہ دار نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے والدین زندہ ہیں ان سے محبت کرو، اگر والدین زندہ نہیں ان کے بہن بھائیوں سے محبت کرو، اگر وہ بھی زندہ نہیں پھر اپنے باپ کے یار سے محبت کرو، اگر اپنے باپ کے یار سے محبت کرو گے پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا جس طرح اپنے باپ کے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کو دنیا سے اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کو دنیا سے رخصت فرما دیا، یہ دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے میرے والدین۔ ابھی میرے باپ کا یہ دوست تھا، ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذی القربى، آگے حضور نے فرمایا والیتامی والمساکین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیموں کے ساتھ محبت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ کس طرح محبت کر کے دکھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یتیموں کے ساتھ محبت کی۔ امام حسن امام حسین کندھوں پہ سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بچہ گلی کے کونے پہ رو رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے روتا کیوں ہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، سرما لگانے کا دن ہے، کجل لگانے کا اور خوشبو لگانے کا دن ہے۔ تیری ماں زندہ نہیں ہے کیا، تیرا باپ نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچہ روتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، بد نصیبی سے میری ماں بھی نہیں ہے، بد نصیبی سے میرا باپ بھی نہیں ہے، دنیا میں اکیلا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اتھرو نکلے، آنسو نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو بھی نیچے اتارا، امام حسین کو بھی نیچے اتار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یتیم بچے کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگایا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ مت کہنا تو یتیم ہے، یہ مت کہنا تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا کملی والا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔
ہیں، حضور فرماتے ہیں بیٹی اس کو کجل پہناؤ، اس کو غسل دو، اس کو حسن حسین کے کپڑے پہناؤ، آج کے بعد جس طرح حسن حسین بیٹا ہے اس طرح یہ بھی ہمارا بیٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں سے محبت کر کے دکھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسکینوں کے ساتھ محبت کرو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا مسکین کے ساتھ محبت کرو۔ حضور نے اس طرح درس دیا، حضور نے فرمایا اگر کسی نے شوربے والا سالن پکایا، گوشت پکایا، اس کا شوربہ زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر کے یہ خیال رکھو کوئی گوانڈی ہے اس کو بھی دینا پڑ جائے، یہ نہ ہو وہ خوشبو سونگے اور اپنی قسمت پہ ناراض ہو، وہ کہنے لگے یا اللہ یہ کیسی قسمت ہے، ساتھ والے کھانا کھاتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکین کے ساتھ محبت کرو۔ پہلا نمبر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وبنی السبیل وقولوا للناس حسنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کا استعمال صحیح کرو، زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، جب بھی بات کرو محبت والی کرو، پیار والی کرو، اخلاق والی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت والی بات کرو گے پھر انسان کا دل خوش ہوگا، جب انسان کا دل خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کعبے کے غلاف کو پکڑا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زور سے ہلاتے ہیں، ہلا کے کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے، تیری عزت مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے مگر ایک بات کا خیال رہے، ایک مسلمان کی عزت تیرے سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کی عزت کرنا سیکھو، جو مسلمان کی عزت نہیں کرے گا کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، کوئی ریاضت قبول نہیں کرے گا، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا، جتنا مرضی مال خرچ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ چھ کام نہیں کرے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جاؤ جا کے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں نماز پڑھو، کوئی قبول نہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جا کے نماز ادا کرو، کوئی نماز قبول نہیں۔ داتا علی حجویری کے بعد خواجہ معین الدین چشتی حجویری کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں جا کے، مسجد نبوی میں جا کے، روضہ رسول کے سامنے جا کے نماز ادا کرو، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ یہ 6 عمل ہے وہ آپ نے پورے نہیں کیے۔ 6 عمل پورے کرو، 6 کام پورے کرو، پھر جاؤ 7ویں نمبر پہ نماز کا حکم ہے، او اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، پھر نماز کا حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پھر نماز پڑھو۔ پھر یہ 6 کام کر کے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وبنی السبیل وقولوا للناس حسنا، 7ویں نمبر پہ نماز کا حکم ہے۔ پھر آؤ نماز قائم کرو، پھر انسان نماز پڑھے گا، پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز شیطان کی کمر توڑتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو انسان نماز پڑھنا شروع کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ جب انسان نماز پڑھنا شروع کر دے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اس کا ناطہ چھوڑ کے اپنی طرف لگانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی